السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ آج اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فارمر چیف منسٹر پنجاب اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ چودھری پرویز الہی۔ السلام علیکم چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری صاحب، 3-4 بنیادی ایشوز ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی اور پاکستانی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی۔ ایک تو وار آن ٹیرر ہے، ابھی ریسنٹلی جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے اس پہ بھی چاہوں گا کہ پروگرام میں آپ سے بات کی جائے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور سیاسی استحکام جو ناپید ہے، اس پہ میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے، سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے۔ 18 فروری کو لوگوں نے جب ووٹ آؤٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کو، آپ کی جماعت بھی اس میں ہاری، ایک توقع یہ تھی کہ شاید یہ جو سیاسی عمل ہے یہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے کر چلے گا، وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے جی، الیکشنز میں پیپلز پارٹی اور نون آلموسٹ ایک ہی پلیٹ فارم کہنا چاہیے، کیونکہ اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑا، کئی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی، اور آخر میں تو تقریباً یہ اکٹھے ہی نظر آئے سارے۔ اور اس وقت انہوں نے جو قوم سے وعدے کیے اور جو ان کی کمٹمنٹ تھی الیکشنز کے دوران قوم کے ساتھ، آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور ہر ایک کوئی اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم قیمتیں 97 والی واپس لائیں گے، اور یہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی، نوکریاں ہوں گی، جابز ہوں گی، اور یہ پہلے مس مینیج کیا گیا اکانومی کو، یہ سارا کچھ کہا انہوں نے۔ لیکن اب سال گزرنے کے بعد اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ الٹ ہی ہوا ہے، اور کسی بھی شعبے میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی کوئی سبب ہونا چاہیے نا کہ فیلئر کس وجہ سے ہوا؟ دیکھیے جی، میری نظر میں ایک کولیشن جب آتی ہے تو اس کے جو پہلے 5-6 ماہ ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنا ویژن منشور کے مطابق کوئی پالیسی، کوئی سوچ عوام کو دینی ہوتی ہے اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے 4 ماہ ساتھ رہنے کے، وزارتیں لینے کے بعد، اور جو ہی پنجاب کی چیف منسٹرشپ ملی تو اس کے بعد انہوں نے سینٹر سے کنارہ کشی کر لی تقریباً 5 ماہ کے بعد، اور اپوزیشن میں آ گئے۔ تو یہ بھی ایک کولیشن کو سیٹ بیک ہوتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا، اور لوگ نہیں نظر آ رہے جو ڈیلیور کر سکیں، اور جن کی ڈائریکشن جو ہے یہ پرابلمز کی طرف ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سب ایک تاثر بعض اوقات یہ بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان میں وہ صلاحیت وہ ہے، آپ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا اوپینین ہے کہ موجودہ حکومت اس قابل ہے کہ جو چیلنج درپیش ہے اس وقت اسے نپٹا جا سکے، یا اس قابل نہیں ہے؟ دیکھیے جی، اب تک کی جو سچویشن سامنے آئی ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے جی کہ اپوزیشن سے کوئی رکاوٹ، وہ نہیں، کیونکہ جو نیشنل ایشوز ہیں، جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو سبھی نے سپورٹ کیا انڈیا کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جوائنٹ سٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کی، سینٹ اور قومی اسمبلی کی، تو اس میں یونانیمسلی ایک ریزولوشن آیا اور کمیٹی بنائی گئی وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے کہ یہ مانیٹر کرے گی کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ وانا وزیرستان اور قبائلی ایریا میں ڈرونز کے اٹیک کی جو تعداد ہے، اگر آپ کمپیئر کریں ہمارے دور حکومت کی اور موجودہ، تو کم از کم 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہے۔ اور پھر یہ پہلا موقع ہے کہ اپنے ہی ملک کے لوگ ریفیوجیز بن رہے ہیں، سوات سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، قبائلی ایریے سے لوگ ادھر آ رہے ہیں پنجاب کی طرف، تو یہ سارا کچھ اپنے ملک میں ہو رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تو آپ کو ان کی جو صلاحیت ہے میں یہ اس پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے کتنا کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوا۔ کسی جگہ یہ بیان آ رہا ہے جی کہ ISI کے چیف جو ہیں وہ دہلی جائیں گے، کسی وقت یہ آ رہا ہے جی کہ یہ ایسی بات نہیں ہوئی، اور ہندوستان کی طرف سے آیا جی کہ ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا۔
اور اس طرح کی اور بے شمار اس طرح کی چیزوں سے کنفیوژن جو پیدا ہوا کرائسس کے دوران حکومت کا اور اس کی سوچ کا اور معاملات کو ہینڈل کرنے کا جو جج کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی کہ اتنے کرائسس میں آپ کس طرح معاملات کو حل کرتے ہیں. اور اس کی جو وجہ نظر آ رہی ہے کوئی گیپ ہے مینجمنٹ کا, کوئی فقدان ہے ٹیم ورک کا, اور کوئی ہوم ورک نظر نہیں آیا. تو یہ سب کچھ ایسے وعدے بھی تھے الیکشن کے دوران بھی کیے گئے تھے, جوڈیشری کی بحالی تھا, پارشلی تو ریسٹور ہو گئے لیکن چیف جسٹس ابھی بھی بحال نہیں ہوئے, اس پہ آپ کی جماعت کا کیا نظریہ؟ دیکھیے جی, اس میں جہاں تک جوڈیشری کی بحالی کا ہے وہ ہمارے دور میں 70% بحال ہو گئے تھے سارے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, اور باقی جو تھے اب تو 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے بحال ہو گئے سوائے ایک جو ہیں چیف جسٹس. یہ دونوں کولیشن پارٹنرز کے درمیان معاملہ چل رہا ہے, دیکھیں کہاں تک. آپ کیا کہتے ہیں, بحال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ اس طرح کی بات جو ہے میری نظر میں ایک جو نقصان ہو رہا ہے اوورال ملک کا, کہ اس طرح کی جو تحریکیں ہیں, اس طرح کے جو کرائسس جو پاکستان فیس کر رہا ہے, اس طرح کی تحریکیں ہمیں اور پیچھے لے جاتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اور یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ اکانومی کا اب یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں فیصل آباد میں اور سارے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے, لاکھوں مزدور جو ہیں بیکار ہو رہے ہیں, اور اکانومی آپ کی اور سٹاک ایکسچینج آپ کا. تو ان تحریکوں سے جب ہم نے اپنے دور حکومت میں کیلکولیٹ کیا تو روز کا آپ اندازہ کریں کہ روز کا 1 ارب کا لاس ہوا تھا. اس وقت سٹرائکس کی کال ہوئی اور یہ وکلا تحریک کی وجہ سے. ہاں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وکلا کی تحریک اپنی جگہ وہ حق بجانب ہے, وہ صحیح ہوگی, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. میں تو دوسری سائیڈ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں نہیں, یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, یہ ان کے اوپر ہے, اور دونوں کولیشن پارٹنرز جو ہیں پنجاب میں تو وہ اکٹھے ہیں, یہ آپس میں بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم جو ہے ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے. جنرل پرویز مشرف نے بہت سے اختیارات جو چیف ایگزیکٹو کے ہوتے تھے وہ انہوں نے 17ویں ترمیم سے حاصل کر لیے تھے. آپ کا کیا نظریہ ہے, وہ اختیارات واپس وزیر اعظم کو جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے؟ دیکھیے جی, 17th امینڈمنٹ میں بے شمار چیزیں ہیں. اس میں آپ کا جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ نیشنل پروونشل سیٹس بڑھائی گئیں, خواتین کو نمائندگی دی گئی, اور دور ووٹ کا حق جو ہے یہ منارٹی کو دیا گیا. تو آپ ایک دم اس کو جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کو اور زیادہ جمہوری انداز میں کیا جا سکتا ہے. 3-4 ایشوز جو آپ نے بتائے اس پہ شاید اختلاف نہیں ہے. ہم اس میں ہوم ورک کر رہے ہیں, ہماری ٹیم ہوم ورک کر رہی ہے. کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم سجیشنز لے کے آ رہے ہیں, تجاویز لے کے آ رہے ہیں. سروسز چیف کی تعیناتی ہے, جو فوجی سربراہان ہیں, گورنرز کی تعیناتی, یہ اختیار کس کا ہونا چاہیے؟ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی, وزیر اعظم کا رول اس میں زیادہ لیڈ رول ہونا چاہیے یا پریزیڈنٹ کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, جب تک آپ بیلنس کے ساتھ نہیں چلیں گے, دونوں جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, ان کا بیلنس ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہم کوئی ویو چلاتے ہیں تو وہ سارا کچھ ہی ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے, اور اس کا پھر نقصان ہم نے تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھا ہے. 58(2) بھی آئین کا حصہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, جو اب ہے اس میں 17th امینڈمنٹ میں وہ اس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب اسمبلی کو توڑے گا تو اس کو ودن 15 ڈیز, غالباً 15 ڈیز ہے یا 30 ڈیز, اس کو سپریم کورٹ کی طرف ریفر کرنا پڑے گا. اور آگے پھر سپریم کورٹ اگر کہے کہ یہ غلط ٹوٹی ہے تو پھر اسے بحال کرنی پڑے گی. تو یہ آلریڈی موجود ہے. اس میں اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے, وہ ہم سجیشن ساری تیار کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم دیں گے. لیکن آپ کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ شکل میں رہے تو یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے, یہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں, میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں اور بہتری ہو سکتی ہے تو دیکھیں, کوئی بھی قانون ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں ہم نے جو قانون سازی کی, آج تک اتنی قانون سازی نہیں ہوئی. ہم جو آلریڈی ایگزسٹنگ قوانین تھے
سب کو اپڈیٹ کرتے گئے. جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں. اگر آپ موجودہ حالات میں اس تناظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, ہر قانون میں ہوتی ہے, تو اس میں بھی گنجائش ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس سب تھوڑا سا مسلم لیگ کے الائنسز کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کیا چاہیں گے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ سے, اگر اس کو ہم اور پی ایم ایل این سے اس وقت علیحدہ دو گروپس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کہ آپ اپنے گروپ کی علیحدہ شناخت رکھنا چاہتے ہیں یا پی ایم ایل این کے ساتھ شمولیت چاہیں گے؟ دیکھیے جی, اس میں ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا کوئی 2 ماہ پہلے. اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی, سارے صوبوں سے لوگ تھے, تو سبھی نے یہ کہا کہ جی ہم نے کسی سے الحاق نہیں کرنا. البتہ جو قومی ایشوز ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر اکٹھے ہیں. دوسرا, ہر ایشو کے اوپر ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور ہمیں مل جل کے ملکی معاملات میں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے آپ کی. اس پہ میں یہ یقیناً پوچھنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے مسئلے کے اوپر آپ نے کہا قومی ایشوز کے اوپر اکٹھے چل سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے اوپر اگر اتفاق رائے ہو آپ کا اور مسلم لیگ نواز کا, تو اکٹھے چل سکتے ہیں؟ اکٹھے چل سکتے ہیں اس امینڈمنٹ کے حوالے سے. وہی پرٹیکولر ایشو بیسڈ آپ کا ایشو کی بات ہے. ایشو بیسڈ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایشو کی بات یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ دوسری پارٹیز بھی آ جائیں, اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے کنونس کیا جا سکے کہ اس میں سب کی بہتری ہے. اچھا, جو بڑے ایشوز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ ایشو ٹو ایشو آپ کا اور نون لیگ کا اکٹھے چلنا ممکن ہے؟ ہاں جی, یہ میرے خیال میں ایک میجر سٹیپ فارورڈ ہے آپ کی. جو ابھی تک ہمیں بعض اوقات تاثر یہ ملتا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی جو سیاسی سوچ ہے شاید وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کی ہے اور چودھری شجاعت کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلنے کی. اس حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, یہ ایک خام خواہ کا امپریشن ہے, اور میں نے جو بات کی ہے ہمیشہ کہ کچھ جو دوست ہیں ہمارے طرف سے اور وہاں سے, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مرج کر جائیں گی دونوں پارٹی یا الحاق ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایشو ایسا آتا ہے تو جس طرح ہم ایم کیو ایم سے بات کرتے ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی سے یا باقی جماعتوں سے بات کرتے ہیں, اسی طرح نون سے بھی بات ہو سکتی ہے. آپ کی ذاتی سوچ اپنی کس طرف ہے؟ یہ جو چودھری شجاعت صاحب کا اور آپ کا ایک علیحدہ سے مثال دی جاتی ہے, کہ آپ سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اگر گروپ آپ کا علیحدہ سے رہے, آپ کی جماعت علیحدہ سے رہے, لیکن زیادہ آپ ان کے قریب مل کر چل سکیں؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر. ہاں جی, صحیح ہے. پنجاب کا آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب میں قانون سازی کا, آج کل ہم اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات بھی دیکھتے ہیں. اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات بھی دیکھتے ہیں کہ جو ناظمین کی کرپشن کے حوالے سے, کہ ڈھیر ساری کتنی کرپشن ہوئی ناظمین کی آپ کے دور میں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اصل حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, پنجاب حکومت کیوں کر رہی ہے؟ باقی سندھ میں نہیں ہو رہا, بلوچستان میں نہیں ہو رہا, فرنٹیئر میں اس طرح نہیں ہو رہا. کیوں کر رہے؟ انہوں نے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا ناظمین کو کہ نون کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آپ ان سے اسکیمیں لیں اور فنڈز آپ نہیں استعمال کر سکتے, سارے فنڈز ڈائیورٹ کر دیں ان کی اسکیموں کی طرف, جو کہ ایک نہایت ہی غیر قانونی فیل تھا چیف منسٹر کا. یہ کر بھی نہیں سکتے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا ہاؤس ہے, ہاؤس ان کی اپروول دیتا ہے اسکیموں کی, اور اسکیم وائز ان کے فنڈز جو ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں. اس پہ اصل جھگڑا شروع ہوا. اب انہوں نے کہا جی کہ ان ناظمین کو, چونکہ ان کا تعلق 97% ہمارے ناظم ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ خود چھوڑ جائے تاکہ ہم نیا الیکشن کرا لیں, یا پھر یہ سوچتے رہے کہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں, وہ بھی نہیں ہو سکتا, ڈیزالو بھی نہیں ہو سکتا. تو اب انہوں نے کہا اچھا یہ ایک طریقہ ہے, ان کو بدنام کیا جائے. اب آپ بتائیں آرڈر آف آبجیکشن کیا ہوتا ہے؟ آرڈر آف آبجیکشن جو ہے, اگر ہم نواز شریف شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومتوں کو جمع کریں تو وہ بلینز میں ہوگا. وہ محکموں کی کئی جگہ پہ کچھ نالاکی کی وجہ سے ڈیلیز ہوتی ہیں, تو اس کو آپ آرڈر آف آبجیکشن تو ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے, تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ آڈیٹر جنرل کی طرف سے آرڈر آف آبجیکشن ہے,
تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثلاً کوئی زمین ہے لوکل کونسل کی, تو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ادارہ وہاں بنا دیا, یا پروونشل گورنمنٹ نے کالج بنا دیا, تو اب قانونی طور پہ اس کی زمین کے فنڈز جو ہیں یہ پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کو دینے چاہیے اس ادارے کو, اور اب تک نہیں دیے تو وہ آرڈر آبجیکشن بن گیا, اور وہ آپ کہیں جی کہ یہ انہوں نے پیسے کھا لیے. اچھا, دوسری طرف جو آؤٹر جنرل ہے اس کا پھر ایک لیٹر آیا 3-4 دن پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ آرڈر آبجیکشن جو ہے یہ بیس نہیں بن سکتا کرپشن کا, اور نہ ہی یہ کرپشن ہے. تو یہ سب لیکن ہماری لوکل کونسلز کا حال برا ہی ہے. یہ جو لوکل باڈیز ہیں, ناظمین کا سسٹم جو جنرل مشرف نے وضع کیا تھا, آپ کے دور میں بھی اس پہ کچھ تحفظات بھی آتے رہے, کیا آپ کنونس ہیں کہ نظام ٹھیک ہے یا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ نظام بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, نظام کے اندر اگر آپ اس کی اوریجنل شیپ دیکھیں, کیونکہ یہ نظام بنا تھا اس وقت جب قومی اور صوبائی اسمبلیاں نہیں تھی, اور جنرل نقوی صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ اسمبلیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ کلیش ہوگا, کیونکہ عملی طور پہ تو انہیں سمجھ نہیں تھی. الیکشن سے پہلے تو وہ اسی طرح چلتا رہا. جب ہم آئے 2002 میں تو وہ چل نہیں سکتا تھا, تو ہم نے پھر امینڈمنٹس جو تھیں وہ چونکہ 6 شیڈول میں تھا, تو پریزیڈنٹ صاحب سے اجازت لے کے اس میں بے شمار ہم نے امینڈمنٹس کی. میں آپ کو مثال دوں کہ چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, وہ تو آپ کا ہاؤس جو ہے سمپل میجورٹی سے کر سکتا ہے. تو اگر ناظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے تو پروونشل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی چاہیے. اب وہ اس ہاؤس کا ممبر ہی نہیں ہے, جو اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے وہ ہاؤس میں آ ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں, بے شمار چیزیں تھیں اختیارات کی, اور وہ ہم نے ٹھیک کی, ناظمین کے ساتھ مل کے ان کو بٹھا کے ہم نے چلایا, اور یہ اچھا سسٹم ہے گراس روٹ لیول کے اوپر. آپ ایک دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ڈی سینٹرلائز چیزوں کو کریں, کیونکہ ایک غریب آدمی ہے, وہ اگر ٹیچر کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں تبادلے کے لیے, اگر صوبائی حکومت کے دروازوں پہ بیٹھا رہے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بے شمار چیزیں ہیں. ایک بریک لے لیں تو ہم پروگرام اور گفتگو آپ سے جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. چودھری پرویز الہی سینئر لیڈر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, اور فارمر چیف منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک لے لیں. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی, فارمر چیف منسٹر پنجاب. چودھری صاحب, بہت سے جو ایشوز آپ کی جماعت کے حوالے سے ڈسکس ہوتے رہے پچھلے 1 سال میں, الیکشن میں جو آپ کی جماعت کی ہار تھی اس میں ایک تاثر یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ کی جو بہت قربت تھی سیاسی طور پر, اس نے آپ کو نقصان پہنچایا. دیکھیے جی, اس میں یہ بھی بات درست ہے کہ اس کا بھی کافی اثر رہا, اور جس میں کہ لال مسجد کا تھا اور بے شمار اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن سب سے زیادہ میری نظر میں جو ہماری جماعت کو نقصان ہوا, حالانکہ کاموں کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا بعد میں, وہ محترمہ بے نظیر کی شہادت کا, تو سب سے زیادہ لاس ہماری جماعت کو ہوا. اور سمپتھی ووٹ جو ہے وہ ایک ویو کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا. پھر بھی پاپولر ووٹ ہم نے پاکستان کی دوسری جو سب سے بڑی جماعت ہے جو ابھر کے آئی ہے وہ ہماری جماعت ہے, اور پنجاب میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ نون سے ہمارا زیادہ ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, پچھلے ہفتے میں ملتان گیا تھا, اب لوگوں نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا ہمارے کاموں کا, اور اس وقت تو ایک سمپتھی ویو کی وجہ سے ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہمیں تو بہت امیدیں تھیں, اور جو ہمارے کام ہیں نون والے جو ہیں وہ تو تختیاں ہماری اتار کے اپنیاں لگا رہے ہیں, آسان کام انہوں نے چنا ہوا ہے. لیکن لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی پنجاب کی بات کی جاتی تھی, میں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ نواز شریف شہباز شریف صاحب کے دونوں ادوار اور پیپلز پارٹی کے دونوں ادوار کو جمع کیا, تو انہوں نے 28 بلین کی ترقی جو ہے یہ جنوبی پنجاب میں کی.
اور ہماری حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے 5 سالوں میں 117 بلین کی، اور وہ کام کیے ہیں جو آج تک ہوئے نہیں جنوبی پنجاب کی طرف۔ چوہدری صاحب، جنرل پرویز مشرف کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب آفٹر 10 ایئرز اور سو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں بہت سے ایکشنز کو، اور اس میں لال مسجد کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ لال مسجد غلط فیصلہ تھا آپریشن؟ میری نظر میں وہ دوسرے طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا اور ہو بھی گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بالکل اس حوالے سے شجاع صاحب نے کئی اپنے انٹرویوز میں بات کی ہے، تو وہ آسانی سے وہ ہو سکتا تھا۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ اب تو خود انہوں نے کہا ہے کی بات ہے، خود انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت جب بات چیت کے عمل میں مصروف تھے، پریزیڈنسی سے جا کے وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ اس کو ختم کر کے آپریشن کا حکم دیا گیا، کیا مجبوری تھی اس وقت، کیا دباؤ تھا جنرل پرویز مشرف پہ؟ یہ تو خیر انہوں نے نہیں بتایا۔ اس میں میری نظر میں جو افیکٹو رول پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے تھا، وہ بڑے ریلیکس تھے اس دن، حالانکہ ساری قوم جو ہے یہ بڑی ڈسٹرب تھی، اور جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا۔ آپ شوکت عزیز صاحب کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار اس لیے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ شجاع صاحب تو پارٹی ہیڈ ہے، چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے، ان کو جا کے فائٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا جی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یا کوئی جا کے شور شرابہ کرتے جی کہ یہ نہ کریں، یہ روکیں۔ جب 5 سالوں میں ایک اور بھی تاثر ابھرا تھا کہ شاید ہم اکنامکلی ایک سٹیبل کنڈیشن میں آ رہے ہیں، اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، جیسے ہی منظر سے حکومت ہٹتی ہے تو پتہ لگا کہ نہیں، ابھی تو بہت سے مسائل تھے، صرف وہ انڈر دی کارپیٹ چھپے ہوئے تھے، ابھی سامنے آ گئے۔ اس کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرایا؟ نہیں، دیکھیے میری بات سنیں، اس میں جو آپ یہ نہ کہیں کہ سارا کچھ پہلی حکومت نے تو بہت اچھے کام کیے، جابز کی کریشن ہوئی، اکانومی بہتر تھی۔ اس 8 سالوں میں جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 60 ہی رہا، اور اتنی مہنگائی نہیں تھی، اور بے شمار چیزیں ملک میں ترقی ہو رہی تھی، انڈسٹری لگ رہی تھی، انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی تھی، اور ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر میں کام ہو رہا تھا، بے شمار کام ہو رہے تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی آگے جا رہا تھا، باہر سے انویسٹمنٹ بلینز آف ڈالرز کی آئی ہے ان دنوں، تو وہ ایک کانفیڈنس تھا عوام کا، لوگوں کا، انڈسٹریلسٹ کا، ٹریڈرز کا، اور باہر کے جو انویسٹرز ہیں ان کا اس وقت ہماری حکومت میں۔ لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہونے کے بعد آپ ذرا دیکھیں سیکوینس کے ساتھ کہ کب سیریسلی کولیشن نے بیٹھ کے حکومت کرنے کا سوچا۔ پہلے 4 ماہ تو یہ کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، 4 ماہ پورے ضائع ہوئے ہیں، اور وہ وقت تھا۔ اور پھر جب بات کی گئی تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، اور ملک کو کیسے جو ہے یہ سنبھالنا ہے۔ چوہدری صاحب، ایک اور جو نیگیٹو کرٹیسزم ہے آپ کے خلاف بھی، اور آپ کی سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کی جتنی ہاں میں ہاں ملائی، آپ کی جماعت نے اس کو سیاسی طور پر ریزسٹ نہیں کیا، روکا نہیں، چلنے دیا ملک کو، وار آن ٹیرر کے لے لیں یا دوسری پالیسیز لے لیں۔ اس پہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ کی جماعت ایک علیحدہ سے شناخت کے طور پر پوزیشن لیتی؟ دیکھیے جی، 9/11 کی جو سچویشن ہے، اس وقت جو حالات تھے شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اس وقت یا تو یہ تھا کہ وہ عراق والی سچویشن پاکستان ایکسیپٹ کر لیتا اور بمبارڈمنٹ ہوتی، اور ہم نیوکلیر اسٹیٹ تھے، ہمارا مقابلہ جو ہے یہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کی وجہ سے ہے اور رہے گا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے کئی مسائل ہیں ملکی سطح کے، اور ویسے نعرہ لگا دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے آپ نے ملک اور قوم اور عوام کو اور اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور بارڈرز کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس حوالے سے سوچنا ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ ملکی مفاد میں ہوا، اور جو کہ ثابت ہوا یہ صحیح ہے۔ لیکن بعد میں اس کے کوئی 3 سال کے بعد جب ڈرونز اٹیک ہوئے یا اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو وہ پھر ان کو روکا بھی گیا۔ رکے تو نہیں چاہتے، رکے تھے، اور اس کے بعد جو ہم نے اندر کے جو ہمارے حالات بنتے گئے اس میں پارٹی نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ پاسپورٹ کے اوپر اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پارٹی نے سٹینڈ لیا، شجاع صاحب نے سٹینڈ لیا، تو وہ پھر اسی طرح ہوا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پھر یہ بات آئی کہ جتنے
مدرسے ہیں ان میں جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فوری باہر نکال دیا جائے، جی یہ ہیں وہ ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا وفاق المدارس کے ساتھ، جو کرتا درتا تھے، میں خود لے کے گیا صدر صاحب کے پاس، اور وہاں ہم نے 2 گھنٹے میٹنگ کی اور وہ پالیسی کو انڈو کرایا۔ اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے جتنے ہمارے مدرسے ہیں ان کا کیس جنرل اسمبلی میں، امریکہ میڈیا میں، انہوں نے کہا یہ سب سے بیسٹ NGOs ہیں اور جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، اور کوئی مدرسہ اگر دوسری تربیت دیتا ہے تو وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ سروے کر کے تو ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وار آن ٹیرر کے خلاف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کے انڈر جو پالیسیز اپنائی، آپ سمجھتے ہیں وہ درست تھیں؟ دیکھیں جی، آپ کو اس تناظر میں دیکھنا ضروری ہے ان پالیسیز کو۔ اس حوالے سے آپ کے پاس چوائس کیا تھا؟ چوائس ہی کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے ملک کی بہتری میں، ملک کے مفاد میں جو وار اگینسٹ ٹیرر کی پالیسی تھی آپ کو اپنانی پڑنی تھی۔ جب ہم آصف علی زرداری صاحب پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بھی وہی پالیسیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں جو جنرل مشرف کر رہے تھے، ڈرون اٹیکس پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، فوج ہماری پہلے بھی لڑ رہی تھی فاٹا میں اور فرنٹیئر کے بعض علاقوں میں اب بھی لڑ رہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر رہے تھے یہ بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں جو ہے اب اس شدت کو وہ اگر آپ کمپیریزن کریں وہ شدت نہیں ہے، اب زیادہ ہے۔ اس وقت وہاں اس وقت وہ شدت نہیں تھی، اور ڈرون اٹیکس مہینے کے 4 ہوں جی یا 26 ہوں، سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اس میں جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ جب پابندی لگ رہی تھی جنرل اسمبلی میں جماعت الدعوہ کے اوپر، میں نہیں کہتا کہ اگر وہ ان کے کوئی لوگ ہیں تو وہ پکڑے جانے چاہیے، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کو ایک جو وہ رفائی کام کر رہے تھے جس میں ایجوکیشن کا ہے، زلزلے میں انہوں نے بہت کام کیا، تو وہاں کسی نے کوئی کیس ہی نہیں پاکستان کا ریپرزینٹ کیا۔ اور جو انٹرنیشنل فورم ہوتے ہیں، دیکھیں جی، پاکستان کی نمائندگی جو ہے جو انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہے، اگر وہ افیکٹو نہیں ہے، اگر وہاں آپ اپنا کیس صحیح پلیڈ نہیں کرتے تو آپ ڈیفالٹ میں جاتے ہیں۔ جماعت الدعوہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اوورال؟ کوئی انڈیویجول ایکٹ جو تھا وہ تو اجمل قصاب صاحب جو بھی ہوں گے مجھے نہیں معلوم ان کا، لیکن اوورال جماعت الدعوہ کا جو رول ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک تھا، رفائی کام کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، اس میں اب تو یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں دونوں، پنجاب کی اور جو فیڈرل کی ہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اب تو انہوں نے بین کر دیا ہے، اگر انہوں نے بین کیا تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے جس کی وجہ سے بین کیا ہے۔ انٹرنیشنلی ہم اگر دیکھیں پاکستان کا جو تعلقات تھے بائی لیٹرل ریلیشن سے، کوئی زمانہ تھا کہ ہم سعودی عرب، چائنا، ان ممالک سے اپنے تعلقات سے بڑا پرائیڈ لیتے تھے، سمجھتے ہیں کہ وہ آج قائم ہیں؟ اس میں تعلقات تو ملک کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن اس میں وہ جو گرمی ہے، جو محبت ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا افیکٹو ہونا اپنے ملک کے اندر، اور اس کی پالیسیز، اس کا ویژن، اور گراؤنڈ کے اوپر اس کے کام جو ہیں، اور عوام کے اندر پذیرائی جو ہے، یہ چیزیں ساری جو ہیں، یہ ان کی جہاں ایمبیسیز ہیں، ان کے سارے لوگ ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک سال کے اندر آپ نے دیکھا، تو اس حوالے سے جو ہے، جو اس وقت آپ کمپیریزن کریں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ 3 گنا، 10 گنا، 50 گنا کا فرق اس لیے ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی صحت تھی انٹرنیشنل فورم، OIC کے اوپر، اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو، اور جو خورشید قصوری صاحب تھے ہمارے وزیر خارجہ، اور جب یہ وہاں باہر جاتے تھے تو ان کی بات کا اثر ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک ریزن نظر آ رہی ہے۔ اب تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ سب ہمیں انڈیا کے لیے کس قسم کی پالیسیز رکھنی چاہیے؟ آپ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ قائم ہے اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھنی ہے، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا کریں پھر؟ انڈیا کے ساتھ لڑائی لڑیں یا کشمیر کے لیے کیا کرنے کی ضرورت؟ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی لڑیں۔ آپ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے،
اور چائنا نے کوئی لڑائی تو نہیں لڑی ہانگ کانگ لینے کے لیے. چائنا نے کوئی وہاں جو تائیوان ہے ابھی چل رہا ہے ان کا 50 سال سے چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور بھی 50 سال ویٹ کریں گے. تو اس میں آپ نے اپنے ملک کو اتنا مضبوط کرنا ہے اکنامیکلی اور سوشلی ہر حوالے سے انٹرنیشنلی بھی کہ خود بخود اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہو کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اوباما نے ڈیورنگ کمپین یہ بات کہی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ بات جو ہے انڈیا پاکستان کی یہ پرماننٹ بیسس کے اوپر بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو مسئلہ ہے اور رہے گا. اب اس طرح کے کرائسس میں حکومت اگر جو ہے معذرت خانہ رویہ اپناتی ہے تو لوگ جو ہیں یہ تو بالکل نہیں پسند بھی نہیں کرتے. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے معذرت خانہ. پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو ہم کیوں ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی اتنا گئے گزرے نہیں ہے کہ ہمیں ہندوستان جو ہے یہ چیلنج کرے. تو وہاں افیکٹولی بات کرنے کی ضرورت ہے. چوہدری صاحب ایک بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک جو ہے بریک لے لیں. بریک سے بعد چودھری پرویز الہی صاحب سے پاکستانی سیاست کی طرف دوبارہ آئیں گے. ملک کے اندر جو آج کی صورتحال ہے اس کا کیا حل ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری پرویز الہی فارمر چیف منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب کرپشن کا الزام جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی بہت زیادہ تھا, ابھی بھی بہت زیادہ. آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کچھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے حوالے سے بھی. کرپشن تب زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ دیکھیے جی, انٹرنیشنلی دیکھیں تو بالکل آپ خود کہیں گے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب زیادہ تھی, اس وقت زیادہ تھی. اس وقت جو لوگ میٹر کرتے تھے نہ کوئی کرپشن کا سکینڈل آپ نے دیکھا, اور حکومتی سطح پہ ادوار میں اکثر اوقات کم نکلتے ہیں, بعد میں چیزیں سامنے گریجولی آتی ہیں. نہیں, اس میں اپوزیشن موجود تھی, ہاؤس کے اندر اپوزیشن موجود تھی. اور نہ ہی ذاتی طور پہ کسی نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کرپٹ تھے, یا ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اور وزراء کے حوالے سے بھی اس دور میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. اور عام پبلک میں کرپشن کی کوئی بات نہیں تھی, صرف جو پالیسیز کے حوالے سے لوگوں کو غصہ تھا. نہیں جو صاحب, کرپشن کے بھی بہت سارے ایشوز تھے, پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں. سسٹم کے ہمارے اندر وہ ایک خرابی ہے جس کو ہم دور نہیں کر پائے. ابھی جو موجودہ حکومت کی فنکشننگ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے, کرپشن والا ایشو بھی ہے, اکنامک ایشوز بھی ہیں بہت زیادہ سویر قسم کے. آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت ٹھیک کام کر رہی؟ میں تو کہتا ہوں کام کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی کام آپ کہتے ہیں کیا ہی نہیں. کوئی کیا تو مجھے بتائیں. کوئی نہ کام کیا نہ نظر آ رہا ہے. حل کیا ہے؟ میں تو دیکھیں, میں تو ان کو ہر وقت یہی کہتا ہوں, اسمبلی میں بھی بات کی ہے, پریس میں کی ہے, کہ خدا کے لیے حکومت تو کریں اور سیریسلی کریں. کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ حکومت نظر نہیں آ رہی, اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں صوبوں میں اکٹھے ہیں وہ آپس میں لڑ کے دکھا رہے ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ حکومت کو چلنے دیا جائے, یا کوئی اور ایک قومی حکومت کے بہت سے لوگ تاثر لے کر آئیڈیاز لے کر سامنے آتے ہیں, کوئی اس قسم کے کام کرنے کے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اسمبلیوں کی مدت کی بات ہے, میں نے تو کہا ہے کہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو میعاد پوری کرنی چاہیے. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ میعاد پوری کریں. ہماری طرف سے اگر یہ کہے جی کہ اپوزیشن کی طرف سے رکاوٹ ہے, اس وقت تو اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ شدت تھی, رکاوٹ تھی, اور ہر وقت ایک سلسلہ اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ڈیسک پہ کھڑے ہو کے ڈیسک بجانا اور کسی کو بولنے نہ دینا. اگر فائنانس منسٹر نے بجٹ پیش کرنا ہے تو کاپیاں پھینکنی. لیکن ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو یہ سب آپ نے پنجاب میں اور سینٹر میں کولیشن پارٹنرز کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. چودھری برادران اور میاں صاحبان کے درمیان ماضی میں بڑے کسی زمانے میں اچھے تعلقات بھی رہے, آج کل کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے جی, جب وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور خود دستخط کر کے 10 سال وہ سیاست نہیں کریں گے تو وہ چلے گئے, اور کسی کو بتائے بغیر راتوں رات. تو اس کے بعد پھر کیا جواز کسی کے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ گلہ کرے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا. اور آپ نے خود فیصلہ کیا,
اور فیصلہ سوچ سمجھ کے اپنی مرضی سے کیا اور خوشی خوشی اپنے تمام اہل خانہ کو، ملازمین کو، باورچیوں کو لے گئے اور ساتھ 40 صندوق گئے باقاعدہ بڑی شان سے جہازوں میں بیٹھ کے. تو اس میں پھر ہمارا قصور تو نہیں تھا اور پارٹی کا تو قصور نہیں تھا. اور اس سے پہلے جب ہم اکٹھے تھے تو جب پارٹی کو ضرورت پڑی تو میاں صاحب نے کہا جی تحریک نجات چلانی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. تو جیلوں میں اور شجاعت صاحب گئے. ہم جیل میں رہے 6 ماہ، اڈیالہ جیل میں رہے. ابھی کیسے تعلقات ہیں؟ اور اس کے بعد ان کے ساتھ چلتے رہے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے. اب جب خود فیصلہ کر لیں، مثلا پرویز مشرف صاحب کا ساتھ ہم نے دیا ہے، لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے اس حد تک ساتھ دیا ہے کہ اپنا بھی نقصان کیا ہے اور پارٹی کا بھی نقصان کیا ہے، وہ تو پھر ساتھ دیا ہے. اور اس وقت تک ساتھ دیا جب تک وہ خود ریزائن کر کے گھر نہیں چلے گئے. اور بالکل یہی کیس ہے میاں صاحبان کا، جب خود فیصلہ کر کے 10 سال میں سیاست نہیں کریں گے تو سعودی عربیہ چلے گئے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی کیسے تعلقات ہیں؟ ابھی تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کوئی ملاقات نہیں. کوئی سیاسی سطح پر سلیم سیف اللہ صاحب کی اور دوسری طرف سے جھگڑا صاحب کے بھی بیانات بھی آئے، کیا نہیں وہ پارٹی کی طرف سے نہیں، وہ ذاتی حیثیت سے سلیم سیف اللہ صاحب گئے، پارٹی کی طرف سے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. کوئی ایسا گرم جوشی کا اظہار ہو تو آگے چیزیں چل سکتی ہیں؟ دیکھیے جی جیسا میں نے کہا ایشوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ایشوز کے ساتھ چل سکتے ہیں. ایشوز کے ساتھ لیکن ویسے آپ کی ترجیح یہ ہے کہ پی ایم ایل جو کیو ہے یہ اپنی علیحدہ سے شناخت مارکیٹ میں پاکستان کے اندر برقرار رکھے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو سارے پرانے سیاستدان ہیں اور ہمیشہ سیاست میں رہے ہیں، تو اس لیے وہ چاہ بھی یہ رہے ہیں. کاف لیگ کی جو سیاست ہے کچھ سمجھ اس طرح نہیں آتی کہ سلیم سیف اللہ صاحب ہوں، درانی صاحب ہیں اور آپ کے بعض لیڈران ہیں، ان کے جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں دے آر انڈیکیٹنگ کہ وہ ہمیں جانا چاہیے پی ایم ایل این کی طرف. وہ دوسری طرف بھی اسی طرح ہی ہے کہ کہتے ہیں جی نہیں جانا چاہیے. تو یہ پارٹی جٹھا کے صاحب کے اندر بیانات بڑے سخت قسم کے آئے، پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. حامد ناصر جٹھا صاحب کے بڑے سخت بیانات آئے. دیکھیں جی ہماری جماعت کے اندر کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، بولنے کی اجازت ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی بولتے ہیں، لیکن فائنلی جو فیصلہ ہے وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کرتی ہے. جماعتی پالیسیز میں کچھ انڈیویجول ایسا تو نہیں ہوگا کہ شاید آپ کو چلتے چلتے سفر راستے میں وہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جائیں؟ دیکھیے جی کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے سب ساتھ چلیں، اکٹھے چلیں اور مل کے چلیں، اور ابھی تک تو الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے. سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے آپ نے کہا نا قومی ایشوز کے اوپر ہم نون کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کیا سینٹ کو بھی اسی میں شامل کریں گے؟ سینٹ کو تو پچھلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو آپ پوچھیں اسحاق ڈار صاحب کو، آپ پوچھیں باقی لوگوں کو، لطیف کھوسہ صاحب غالباً اس وقت بنے تھے. تو پنجاب کے اندر تو ہم نے سبھی جماعتوں سے کر لیا تھا، تبھی سارے ان اپوز ہو گئے تھے. ابھی بھی چانس ہے؟ بالکل چانس تو بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. اس میں جو بھی پارٹی ہمارے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں کرے گی بات، ہم بالکل کھلے دل سے بات کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ہماری جماعت کو کیا فائدہ ہے. تو یہ سب تھوڑا سا بگر پکچر کی طرف لے کر جاؤں گا. فیلڈ سٹیٹ ایک بار بار ٹرم یوز ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، کیوں استعمال ہو رہی ہے پاکستان؟ کیا ہم کامیاب ریاست کے طور پر نہیں ابھر سکتے؟ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ چیز ہے اور نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اس طرح کے بیان ہیں. اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اسی فیلڈ سٹیٹ رہے، ان کو 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. تو اب پاکستان کو فیلڈ سٹیٹ کہنا یہ کہاں کی صحیح بات ہے؟ یہ تو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے بہت بڑی. آصف علی زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایشیا کا مرد بیمار ہے، اور کوئی ریپیٹڈلی اس طرح کی 2-3 بیانات انہوں نے دیے. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن گھر کے اندر جو صورتحال ہے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جسے وہ کہتے ہیں، بظاہر یہ تاثر ہے ویسٹرن، اگر آپ میڈیا اٹھا لیں کہ یہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس اسٹیٹ کو کیا کہیں گے آپ؟ اور میں تو حیران ہوں، یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو حکمران ہیں. پرابلم چوائس بہت بڑھ چکی ہے اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ ٹھیک کریں. وہ صرف یہ کہہ دینا فیلڈ سٹیٹ ہے، یہ تو غلط بات ہے. وہ خود فیل ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ یہ جو گروپس ہیں، اگر کوئی یہ بات کرے کہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ خود فیل ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے.
اور نیت ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا. قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلوانی چاہیے یا جاری رہے آپریشن، کیونکہ ایک بڑی وجہ ہے اس وقت ملک کے اندر فساد کی؟ دیکھیے جی، میں تو جو ہے نا مذاکرات کے حق میں ہوں. ان سے بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے. کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے صرف وہ جنگ نہیں ہے، وہ جو ہے جبر نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی کارروائی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز نہیں کرتے. ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز فوری ہونا چاہیے. ان سے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس کا حل ہے. بلوچستان میں کیا کریں؟ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، وہاں کیا کریں؟ دیکھیے جی، وہاں تو ہندوستان بالکل پینیٹریٹ اس طریقے سے کر رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے، اور سفارت خانے خاص طور پہ بلوچستان کے بارڈر کے اوپر، وہاں کون سی ان کا ٹریڈ چل رہا ہے اتنا ہندوستان کا؟ وہ یہی ہے کہ وہاں سے وہ سارا کچھ بلوچستان کے اندر خرابیاں کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہی بات انٹرنیشنل فورم پہ جب آپ کسی تنظیم پہ پابندی لگوا رہے تھے، اس وقت ہندوستان کے اوپر یہ بات کرنی چاہیے تھی. آپ نے کہا پابندی لگوا رہے تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خود چائنا کو، حکومت نے کہہ دیا کہ آپ کا جو ٹیکنیکل ہولڈ ہے ہٹا دیں. آپ کیا کہتے ہیں، حکومت چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم بھی اس قابل ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام ہی نہیں کر رہے. اچھا، اس کا نیکسٹ کویسچن پوچھوں گا کہ حکومت چل سکے گی یا نہیں؟ چاہیے کا ذکر نہیں ہے، چل سکے گی یا نہیں؟ اس کے لیے ان کو فوری سٹیپس لینے چاہیے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حکومت ہے اور حکومت رہے گی اور یہ چل سکتی ہے. یہ تو حکومت کی کارکردگی جو ہے وہی اس کی بنیاد بنتی ہے کسی بھی حکومت کے چلنے کا. اور جہاں تک تو اسمبلیوں کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ٹینیور پوری ہونی چاہیے، لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت. حکومت کے بارے میں آپ نے اوپینین ڈائریکٹ نہیں دی، چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی؟ دیکھیے جی، ابھی تک تو نہیں چلی. ابھی تک نہیں چلی. اب آگے جو ہے یہ بہتر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. بہتر کر لیں اور بہتر کر لیں تو بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ کے اور فارمر چیف منسٹر پنجاب. آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے. ندیم ملک آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.